بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے واپسی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور یہ راستہ انہیں کس طرف لے کے جا رہا ہے یہ میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ چودھری پرویز الہی صاحب، جن کی ایک اور کیس میں ضمانت ہوئی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پائن پولیس پھڑن بار کھلوتی، ابھی رات کے 9 بجے ہیں، روب کار ان کی جاری ہو گئی تھی، رہائی ان کی ممکن نہیں ہو رہی۔ کیمپ جیل کے باہر ابھی تک پولیس والے کھڑے ہیں اور پائن جڑے نے باہر نہیں نکل رہے۔ پتہ نہیں، ظاہر ہے کہ وہاں سے جیل والے تکے مار کٹن کے پائن باہر آنے، کیونکہ باہر پولیس کھڑی ہے اور ایک نئے مقدمے میں ان کی گرفتاری متوقع ہے۔ میرے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق پرویز الہی کے اوپر 26 مقدمات ہیں، 26، 12 سر اینٹی کرپشن کے ہیں، ایف آئی اے کے 8 ہیں اور نیب کے 6 ہیں۔ نیب کے کسی کیس میں ابھی تک یہ گرفتار نہیں ہوئے۔ اچھا، معاملہ جو ہے نا وہ جہاں پھنسا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس میں ایک پہلو جو ہے وہ بڑا افسوسناک ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ معاملہ یہاں پھنسا ہوا ہے سر کہ جو ان کے صاحبزادے ہیں نا، جنہوں نے ارباں روپے کمائے، بقول رانا ثناء اللہ کے، ٹھیک ہے، بقول مسلم لیگ نون کے، اور جہاز بھر کے ڈالراں دا پائن باہر چلے گئے۔ بلکہ رانا ثناء اللہ نے تو شاید رانا صاحب نے کہا تھا، یہ کسی اور نے کہا تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، نون لیگ کے ایک حکومتی عہدیدار نے یہ بات کی تھی کہ جناب جو پاکستان کے اندر ڈالراں دا کرائسس آیا اور ڈالر دا ریٹ انج اتے گیا، یہ بھی بڑا ہاتھ ہے، ڈالر بھر کے لے گیا، اس طرح کی بات بھی کی گئی تھی چودھری مونس الہی کے حوالے سے۔ وہ پائے نے کافیاں پی رہے ہیں اسپین دے، سنا ہے کہ ادروائز بھی کوئی ظاہر ہے جوان آدمی کتے نہ کتے اینے بڑے پیسے ہون نہ بھی کمائے ڈالر، اگر انہوں نے فرض کرتے ہیں جھوٹ ہی ہوئے گا، ساری گل فریب ہی ہوئے گا، فراڈ ہی ہوئے گا، لیکن ایک امیر خاندان دا پتر تے ہے تے پیسے دے کول ہون تے بندہ سپین سپون پھر رہا ہوئے آزادی دے نال، تے پائن پھر کتے نہ کتے تے بندہ دل کر رہی ہے نا دل پچھوری نو، تو ہو سکتا ہے پائن نے کتے چسکا لیتا ہوئے۔ لیکن ابا جی جڑے نا وہ ان کے کافی پریشانی میں ہیں، کافی پھنسے ہوئے ہیں۔ بیٹا بات نہیں مارا، نہ خلف اولاد، وہ کہتے ہیں وہ ایک پنجابی کا ایک ہے، نہ خلف اولاد نہ مزہ نہ سواد ہے جی، اے پائن انجدے نکلے نے، پرویز الہی صاحب پھنسے ہوئے۔ لیکن پرویز الہی صاحب کو پھنسانے میں جہاں مونس الہی کا ہاتھ ہے، وہیں پرویز الہی صاحب کی اپنی بھی نکی موٹی رن مردی ہے، ٹھیک ہے، پاویں پہلی بڈھی دی پاویں دوجی بڈھی دی، دونوں جو سنا ہے ان کو عمران خان کا کرش ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو پاکستان کی آخری ہوپ سمجھتی ہیں، لہٰذا وہ عمران کے ساتھ ہے۔ پرویز الہی صاحب جڑے نے وہ ہن ایس عمرے کم از کم بڈھی کے تے آکڑ ہی نہیں سکتے، ویسے تو بڈھی کے کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن ادروائز یہ ہے کہ وہ اس عمر میں بالکل ہی بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ میں جو بات ایکچولی کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چودھری مونس الہی چونکہ مان نہیں رہے پریس کانفرنس کے اوپر، اور یہ چودھری شافی حسین نے بات کی ہے، تو اس وجہ سے پرویز الہی صاحب جو ہے نا مشکل میں ہیں۔ اچھا، فرض کرتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کیس جھوٹے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، سارے کیس جھوٹے تو نہیں ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی بھی ہے، باقی گلاں دا میں نہیں جی پتا۔ ایک بات بڑی کلیئر ہے، یہ بھرتیاں ہوئی ہیں نا، یہ جتنی بھرتی ہوئی ہیں اس کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر، یہ ساری کی ساری انلیگل ہوئی، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ پائن باہر آنے نہیں چاہیے، ضمانت ہونی نہیں چاہیے ان کی، لیکن ہو رہی ہے۔ یہ بڑے ایک افسوس کی بات ہے کہ یعنی جو بندہ جنی مرضی لٹ مار کر لے، صرف پولیٹیکلی اپنا قبلہ جتھے کیا جا رہا ہے اس پاسے لے جاوے، تو ساری چیزاں سارا جرم معاف۔ یہ تو پھر کوئی نیا کام نہیں ہے، اتنے پھر وہ جنرل فیض والا طریقہ ہو گیا بھائی۔ یہی طریقہ کار پرویز مشرف کے دور میں استعمال ہوتے تھے، یہی طریقہ کار جو ہے جنرل ضیاء نے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، تو سر یہ تو پھر پاکستان تے اتنے کھلوتا آیا، پھر پاکستان تے اگے نہیں بدیا۔ ہاں صاحب، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے اگر ایسا ہو رہا ہے۔ سر وہ سیاسی قبلہ بدلے، سیاسی قبلہ نہ بدلے، نون لیگ کا بندہ ہو، پیپلز پارٹی کا بندہ ہو، جس نے کرپشن کی ہے پائن انہوں باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ کام ہوگا تو پھر پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو تسی پائن میں نہ بیٹھو گے تو بڑے چنگے ہو، پرلے پاس چلے جاؤ گے تو چور کو ہو گے، یہی عمران خان رکھتا کر رہے سی۔ تو پھر اس حکومت نے اور پچھلی حکومت نے کوئی فرق مجھے تو محسوس نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ سر مطلب چوری ککھ دی بھی چوری، چوری لکھ دی بھی چوری، چور نہیں چھڑنا چاہیے۔ انہوں نے نوکریاں دی ہیں لوگوں کو، بالکل ٹھیک بات ہے،
لیکن سر جنہوں نے امتحان دیتا پاس کیتا ریٹرن انہوں نے نوکری نہیں ملی. یہ نوکریاں کی تو ہور بھرتی ہوئی ہیں ساریاں, پیسے لیتے گئے نے یا ویسے ابلائج کیتا گیا. دونوں صورتوں میں میرٹ کا وہ قتل کیا ہے انہوں نے, اس طرح چھوڑے لائے نے پڑ گئے میرٹ دے جس کا حساب کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نوٹ کیجئے گا, کوئی الیکٹرانک میڈیا کے اندر آپ کو پرویز لائی پر پروگرام کرتا بندہ نظر نہیں آئے گا. تسی اندازہ لا لو کہ اس بھائی دے ہاتھ کتنے مضبوط نے. یہ قانون سے زیادہ لمبے ہاتھ رکھنے والا آدمی ہے جو ابھی تک اندر ہے. لیکن اگر اس بنا پر کہ یہ پریس کانفرنس کریں گے باہر آ کے کہ جناب میں عمران خان نوں چھڑتا, انہوں کہتا تو اپنے گھر خوش میں اپنے گھر خوش, تو یہ رہا ہو جائیں گے اور یہ سارے جرم ان کے معاف ہو جائیں. سر یہ بات ناقابل برداشت ہے, مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی. یہ قانون کے ساتھ مذاق والی بات ہے. بلیک میل نہ کریں. انہوں نے اگر جرم کیا ہے, اگر پکے ثبوت ہے نہیں تو ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کیس چلن دے. وہ عمران خان نو لیڈر رکھنا, نواز شریف نو کر لینا, وہ کہنا جناب میں آپ لیڈر ہاں, جو مرضی کر لے, کیس چلنا چاہیے. اور اگر وہ کیس غلط بنائے گئے ہیں تو جنہیں بنایا بھائی انہوں نے اندر تن دو. میں تو صرف اتنی بات جانتا ہوں, میں مزید جو ہے نا قانون کی منہ شگافیاں ان میں نہیں پڑتا, میں تو صرف اتنی بات جانتا ہوں. بہرحال اب میں آپ کو ایک اور خبر دینے لگا ہوں, اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان میں نا جہاں پر بہت سارے دیگر مسائل بڑھے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے جو ہیں اپنا چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, ان کو سر ایک ہی مسئلہ بنا ہوا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو کیس ہے اس کا فیصلہ ہو جائے. اب نیکسٹ ویک جو آ رہا ہے, یعنی جو پرسوں سے ویک شروع ہو رہا ہے, اس میں سارے پاکستان کی عدالتیں بند ہیں. کہیں کوئی بینچ ایس سچ نہیں ہے, لیکن ایک بینچ بنا, 7 رکنی بینچ ہے, اور وہ جناب فوجی عدالتوں کے حوالے سے سماعت کرے گا. یہ وہی بینچ ہے جس کے اوپر سینئر ترین جج اور مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان نے اعتراض کیا کہ یہ غیر قانونی بنا ہوا ہے. جب بینچ ہی غیر قانونی ہے تو ہونے والی ڈسکشن قانونی کی میں ہو سکتی. ٹھیک ہے, لہٰذا اس کی جو تشکیل ہے اس کے اوپر اعتراض باہروں کوئی نہیں کر رہا, اثر گھروں ہو رہا. ٹھیک ہے, اور جو اعتراض کر رہے ہیں 2 حضرات وہ بہت زیادہ ایک کیا کہتے ہیں مطلب پڑھے لکھے اور کریڈیبل لوگ ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ بینچ بیٹھا ہوا ہے, اور اس بینچ نے کہا جا رہا ہے کہ منگل کے روز فیصلہ سنانا ہے, لہذا پیر کو سماعت ہوگی, اور اس سماعت میں پتہ چلے گا پھر کہ کدھر کی جواب ہے, تو پیر لے دنوں فیصلہ دیں گے, کیونکہ جو ہے وہ ساس بھی کبھی بہو تھی. ٹھیک ہے, بس اتنی بات ہی کافی ہے. معاملہ سر بڑا سیریس ہے. دیکھیے اس وقت جو پٹیشن ہے نا اس میں حالت یہ ہے کہ ایک جو سن رہے ہیں ان کی پوزیشن بھی سن لیں, اور جو پٹیشن لے گئے ہیں ان کی پوزیشن بھی سن لیں. یعنی جو تحریک انصاف کے اس وقت کرن ارجن ہیں, ان کے بچے جو ہیں ان کا کرش ہے عمران خان. ٹھیک ہے, اور خود عمران خان جو ہیں وہ اس کیس میں پھنستے ہیں, فوجی عدالتوں والے کیس کے اندر. ٹھیک ہے, پھر جناب ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہے مسٹر جسٹس ریٹائرڈ جناب خواجہ صاحب. ٹھیک ہے, جو خواجہ صاحب ہیں ان کی بھتیجی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ جناب وہ کس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ ہم گریا چوک میں کھڑے ہیں اور جناب اگاں لگی ہیں اور اب آئیں باہر دیکھتے ہیں کون ہے, تھوڑی تھوڑیاں لگ رہی ہیں. سر وہ بھی پھنستے پے نے بیچ. ٹھیک ہے, لہٰذا وہ اس دکھ سے گئے ہیں کہ کتے اگ جڑی نے ساڈے گھر تے کرنا آ جائے. لوگ تو باتیں کریں گے سر, ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ چپ کر جائیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں ان کی جو ساسو ماں کی آڈیو تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر جناب ایک اس وقت اس بینچ کے اندر ایک صاحب ایسے ہیں جن کے جو بیٹے ہیں انہوں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ مال چل کمایا. میاں داؤد نے ایک ریفرنس دیا تھا, میں اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کروں. ٹھیک ہے, اچھا, پھر جناب ایک اور
जज साहब हैं, वो भी चीफ साहब हैं, ट्रक्का वाली सरकार, लेकिन वो इस बेंच का हिस्सा तो नहीं है, वो तो अदरवाइज हैं। उनके दामाद जो हैं वो उनका बड़ा क्रश है, और 15 ट्रक भाई ने उसे जो है वो अनलोड हुए थे। आपको याद होगा मोहम्मद खान भट्टी साहब ने ये एक इतराफ़ी बयान दिया हुआ है, इसकी ऑडियो वीडियो मौजूद है, ठीक है, और इसकी तरदीद कभी नहीं आई आज तक। तो ये भी एक मामला है। तो चीज़ें जो हैं वो सर मतलब निजी और ज़ाती नोयत की ज़्यादा है, इंसानी मामला तो इंसानी हकूक वाली गल जी ना वो कितने दिखाई नहीं दे रही। अगर इंसानी हकूक और जमहूरी असूलों वाली बात हो ना, तो सर ये जो जिसके तहत ये बना है अपना फौजी अदालतों वाला सिलसिला चलता है, जिस एक्ट के तहत इमरान खान साहब 3.5 साल बिला शिरकत गैर जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, उनके सदके वारी जाते सन सारे फौजी दिन रात, और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तो उनकी आरती भी उतारी जाती थी, उनकी बेगम उतारती थी, घरों निकलते आया वारे नहीं जाते जी करके, वो वारी जा रही थी, ठीक है। तो इसके बावजूद भाई ने वो कानून ख़त्म नहीं किया, कर देंगे। पार्लियामेंट के ऊपर मालिको मुख्तार थे, 1952 का जो मिलिट्री सीक्रेट एक्ट है, ऑफिशियल एक्ट, उन्होंने ख़त्म कर देंगे, गल मुक जानी, उन्होंने नहीं किया, ठीक है। तो मामला जो है ना सर वो ज़ाती नोयत के ज़्यादा है, इंसानी या जमहूरी नोयत का कम है। मैं एक्चुअली सिर्फ ये इस तरफ तवज्जो दिलाने की जसारत कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरी ना औकात है, ना बसात है, ना इससे ज़्यादा मैं बात कर सकता हूँ। अब मैं आने लगा हूँ मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना सर, उनके साथ कुछ अहम तरीन लोगों की मुलाकातें हुई हैं, और उन मुलाकातों के अंदर कुछ चीज़ें जो मंजर आम पर आई हैं वो इस तरह से है कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होंगे, इस बात पर मियाँ साहब भी मशकूक हो गए हैं। और मैं आपको ये बिल्कुल फ्रॉम हॉर्सेस माउथ बता रहा हूँ कि मियाँ साहब को यकीन नहीं है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होगा, ये बात आप समझ लें। उनको शक है कि गल अगे वध सकती है, और लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि ऐसी गल अगे नहीं आन देनी। अच्छा, फिर इसी तरह अगर आप नोट करें तो आपको मैं ये गुजारिश करूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो सेकंड ईयर लीडरशिप है, उनसे अगर आपकी बात हो तो वो कहते हैं कि फिलहाल लगे चले जाने बेहतर है, डरे हुए हैं वो। मुस्लिम लीग नून वालों का प्रॉब्लम यह है सेकंड ईयर लीडरशिप का कि वो डरी हुई है, उन्हें इस बात पर एतमाद नहीं है कि वो जब वोट लेने के लिए बाहर निकलेंगे तो उनको वोट पड़ेंगे। उन्होंने डर रहे कि महंगाई की वजह तो उन्होंने जड़ा ना कुछ होर पेगा। तो भाई ना इसहाक डार साहब को समझाओ। इसहाक डार साहब से जब आप बात करते हैं, पूछते हैं कि जनाब सर वो IMF के साथ मुआहदे का क्या बना, तो वो भाई ने गर्मी खा के चपेड़ा मार देने को। इधर मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब की अब तक 3 मुलाकातें हो चुकी हैं IMF के लोगों के साथ, तो अभी तक तो फिलहाल कोई वो अच्छी खबर नहीं आई। हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि उम्मीद बड़ी दिलाई जा रही है। मेरी भी बात हुई है 1-2 MNAs के साथ, उन्होंने कहा सानू बड़ी उम्मीद है कि मामला ठीक हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन इसहाक डार साहब जो है ना, उन्होंने लगता है उम्मीद घट है, इसलिए वो गर्मी खा के सहाफ़ियों के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। इस बात पर मैं तो सर ये वाला राग जो है ना, ये मैं गांदा रहांगा जो तक इसहाक डार साहब जो है वो अपने किए पे शर्मिंदगी का बाकायदा इजहार नहीं करते। बंदा गुस्सा खा जाता है सर, 70-72 साल का भाई होवे तो बंदे नूं गुस्सा आ जाता है। इन्नियां बीमारियां, इन्ने मसाइल, इन्ना पहाड़, पर गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है, अब 16-18 साल के नौजवान नहीं है कि अभी गर्मी खा गए। खैर, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनको इस बात का पक नहीं गा कि इलेक्शन होंगे। लेकिन मियाँ साहब इस वक्त दुबई पहुंच चुके हैं, वहाँ पर मरीम साहब ऑलरेडी मौजूद हैं, वहाँ पर उनकी कुछ मुलाकातें हैं, और वो मुलाकातें जो हैं वो सिर्फ ख़ानदान के अफराद के साथ नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर वो कुछ ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो पाकिस्तान में मुस्तकबिल में क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। तो उनके साथ मिलकर फिर चीज़ों को थोड़ा सा मज़ीद क्लियर किया जाएगा, समझा जाएगा। अच्छा, फिर मियाँ साहब जो हैं उनका जहाज़ जो है वहाँ से उड़ेगा तो सऊदी अरब जाएगा, और सऊदी अरब में वो हज की सआदत हासिल करेंगे। फिर वहाँ से दोबारा सुना है कि वो दुबई आएंगे और फिर कुछ मुलाकातें होंगी, लेकिन उसके बाद फिर वो लाहौर की तरफ नहीं आएंगे,
وہ وہاں سے لندن واپس چلے جائیں گے۔ اچھا اس لیے لندن واپس چلے جائیں گے، میاں صاحب کا واپس آنے کا موڈ پورا ہے، یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں، اور میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا، ابھی میں نال تن دسی جانا۔ لیکن میاں صاحب جو ہے نا وہ سمجھدار آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ جب تک سر عمر عطا بندیال صاحب کی موجودگی ہے نا بطور چیف جسٹس آف پاکستان، سر جب تک ہے، اب یہ جب تک جو ہے نا ویسے تو آئینی طور پہ 16 تاریخ تک ہے، 16 ستمبر تک، لیکن مطلب ہے کہ 16 ستمبر کی بجائے جولائی دے بھی کام ہو سکتا ہے، کوئی بندہ استعفیٰ تو دے ہی سکتا ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ دینے جا رہے ہیں، لیکن میں نے اسی لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جب تک عمر عطا بندیال صاحب بطور چیف جسٹس آف پاکستان موجود ہیں تب تک میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا واپس آنے کا کوئی ارادہ دکھائی نہیں دے رہا۔ جس دن وہ نہیں رہیں گے اس کے بعد الیکشن ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں میاں نواز شریف پاکستان آ جائیں، اور پھر جو بھی عدالتیں فیصلے کریں گی میاں صاحب اس کو فیس کریں گے۔ اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک 3 بار کے وزیر اعظم کا موجودہ چیف جسٹس کے اوپر اس سے بڑا ایک جو ہے وہ عدم اعتماد کہ وہ انصاف فراہم نہیں کریں گے، ان کو یقین ہے، اس بات ہے، اس لیے تو نہیں آ رہے، یہ یقین ہوگا کہ انصاف فراہم کیا جائے گا تو آئین نا، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے یہ جتنی بات آپ کو بتائی ہے یہ ان شخصیات کی میاں صاحب کے ساتھ ہونے والی طویل گفتگو کا کرکس ہے جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ گلاں ہور بھی نے لیکن ٹائم ود گیا، کافی زیادہ ہو گیا، تو باقی باتیں پھر پہ رکھ چھوڑتے ہیں۔ فی الحال آپ اس بات پہ گزارا کریں کہ میاں صاحب واپس آ ضرور رہے ہیں، لیکن جب تک بندیال صاحب اپنی سیٹ پر موجود ہیں تب تک وہ نہیں آ رہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اوتکر جہاز بھائی جی دبئیوں یا جدیوں واپس لندن ٹر جانا ہے، لاہور نو نہیں آنا۔ یہ خبر میرے پاس تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ دوسری گل ہے کہ الیکشن مشکوک ہے، میاں صاحب مشاکے تو پائے نے تو گل بڑی ود گئی، یہ سیریس میٹر بنتا جا رہا ہے الیکشن۔ جو لوگ اس بات کو لائٹ لے رہے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ الیکشن وقت پر ہوں، اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ کبھی جمہوریت کی پٹری سے ادھر ادھر نہ ہو، اللہ کرے کہ پاکستان کے فائنینشیل معاملات جو ہیں وہ دی بیسٹ ہو جائیں۔ جس طرح آصف زرداری نے کہا ہے کہ $100 بلین جو ہے وہ ہمارا فارن کرنسی ریزرو ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں میں بڑا پر امید ہوں، اللہ نے موقع دیا تو میں کر کے دکھاواں گا، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ آپ دوسرے درخواست ہے کہ آپ بھی کمنٹ کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔